عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت 5 نقطوں سے میں آپ کو بیان کروں گا، صرف 5 نقطے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ علماء کرام ہر پلیٹ فارم کے اوپر سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پر کیوں زور ڈالتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ آپ کو آگے چل کے پتہ چل جائے گی۔ میں پہلا پوائنٹ پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کی 100 آیات سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے 100 آیات میں سے میں ایک آیت کا ذکر کروں گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہاں پر بریک لگ جاتی ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ مگر انبیاء کے ختم کرنے والے اور خاتم النبیین ہے۔ ایک آیت نہیں تو قرآن کی 100 آیات، ہر آیت حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 210 احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے ایک دفعہ بھی ارشاد فرما دیتے تو خدا کی قسم ہم یقین کر لیتے، ایک دفعہ بھی۔ لیکن جا بجا مختلف مقامات پر مختلف مواقع کے پر حضور علیہ السلام یہ تذکرہ کرتے رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی قسم کا، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی سایہ، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ نمبر 3، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی جو دلیل ہے وہ اجماع امت سے بھی ثابت ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے پہلا جو اجماع ہوا، جو اتفاق ہوا، وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ہوا۔ پوری امت مسلمہ کا اجماع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ چوتھا پوائنٹ ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کی بقا اور اسلام کی سرپرستی اور اسلام کی دفاع کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں ان تمام جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے۔ مسئلے کی اساسیت کو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے، بالخصوص جو بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ پوری اسلام کی بقا اور اسلام کی حفاظت کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں ان تمام جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 259 صحابہ کی تعداد ہے۔ اب آ جائیے عقیدہ ختم نبوت کے اس مسئلے کی طرف جو یمامہ کے میدان میں لڑی گئی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ان کی کمان کے اندر جو لڑی گئی وہ ایک جنگ یمامہ ہے۔ اس ایک جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ 259 کدھر ہے اور 1200 صحابہ کدھر ہے، جس میں 700 قاری اور حفاظ اور 70 بدری صحابہ شامل ہیں۔ بدری صحابہ وہ جنہوں نے بدر کے میدان کے اندر جنگ کو لڑا، اللہ نے کامیاب فرمایا، وہ 70 بدری صحابہ بھی اس جنگ یمامہ کے اندر یہ شہید ہو گئے، اور شہید ہو کر یہ ثابت کر دیا صحابہ نے کہ حضور کی ختم نبوت کے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کسی جگہ پر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت کے مطابق 27,000 کو جہنم واصل کیا، ایک روایت کے مطابق 40,000 کو جہنم واصل کیا، اور 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 700 قاری اور حفاظ، 70 بدری صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن اس مسئلے پر، اس عقیدے پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ